السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ برکس میکینزم گلوبل ساؤتھ میں اتحاد کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن چکا ہے، متعدد ممالک کے نمائندوں کی رائے۔ سنگاپور میں تھنک ایشیا فورم کا انعقاد اور بیجنگ میں دنیا کی پہلی ہیومنائڈ روبوٹ ہاف میراتھن منعقد ہوئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 18 اپریل کو بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے لیے چائنا کونسل کے زیر اہتمام برکس کے اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کے فورم نے تجارتی ترقی اور معیارات کے تعاون کے انیشیٹو 2025-26 پر برکس ایکشن پلان جاری کیا۔ ایکشن پلان کا مجموعی ہدف برکس ممالک کے درمیان موجودہ تعاون کے فریم ورک کو مضبوط کرنا، مشترکہ طور پر معلومات کے تبادلے کا طریقہ کار قائم کرنا، باہمی معیار کو تسلیم کرتے ہوئے تکنیکی رکاوٹوں کو کم کرنا اور برکس ممالک کے درمیان اشیاء، خدمات، ثقافت اور ڈیجیٹل تجارت کی سہولت کو بڑھانا ہے۔ پلان میں بین الاقوامی معیارات، تکنیکی ضوابط، رضاکارانہ پائیدار معیارات وغیرہ کو تکنیکی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہوئے برکس ممالک کے معاشی، سماجی اور ماحولیاتی پائیدار ترقی کے عمل اور دو طرفہ و کثیر الجہتی تعاون کو تیز کرنا بھی شامل ہے۔ فورم میں شریک زیادہ تر نمائندوں کا خیال تھا کہ برکس تعاون کے طریقہ کار کی نمائندگی، اثر انگیزی اور اثر رسانی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے یہ گلوبل ساؤتھ کے اتحاد اور تعاون کا ایک اہم پلیٹ فارم بن چکا ہے اور تجارتی رکاوٹوں اور یک طرفہ پسندی کے خلاف ایک مضبوط موقف بھی۔ شرکاء کا ماننا تھا کہ صرف منصفانہ اور متوازن تجارتی اصولوں کے قیام سے ہی اقتصادی تعلقات کو معمول کے مطابق اور معقول بنایا جا سکتا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 15 اپریل کو سنگاپور میں تھنک ایشیا فورم 2025 کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ چین، سنگاپور، جاپان، بھارت، تھائی لینڈ، آذربائیجان، فلپائن، پاکستان، انڈونیشیا اور دیگر ایشیائی ممالک کے 40 سے زائد تھنک ٹینک کے ماہرین اور اسکالرز نے عالمی گورننس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ چین اور سنگاپور سے سرکاری اداروں، تھنک ٹینکس، جامعات، کاروباری اداروں اور دیگر تنظیموں کے تقریباً 200 مہمانوں نے فورم میں شرکت کی۔ فورم میں شریک بیشتر ماہرین نے اتفاق کیا کہ ایشیائی ممالک عالمگیریت اور علاقائی اقتصادی تعاون کو فعال طور پر فروغ دے رہے ہیں۔ آسیان اور چین کی مرکزیت پر مبنی علاقائی اقتصادی انضمام کو گہرا کیا گیا ہے اور RCEP جیسے میکینزم نے مؤثر طریقے سے تجارتی سہولت اور صنعتی ہم آہنگی کو فروغ دیا ہے، مغربی منڈیوں پر انحصار کو کم کیا ہے اور علاقائی آزادانہ ترقیاتی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مصنوعی ذہانت سمیت ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون تیزی سے بڑھا ہے۔ چین اور آسیان نے ٹیلنٹ کی تربیت، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور ٹیکنالوجی کی شمولیت میں مثبت پیش رفت کی ہے۔ فورم کے شرکاء کا ماننا تھا کہ مستقبل میں ایشیائی ممالک کو اسٹریٹجک باہمی اعتماد کو مزید مستحکم کرنا چاہیے، ادارہ جاتی جدت طرازی اور گورننس کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، ایشیائی دانش اور ایشیائی حل کے ساتھ دوبارہ عالمگیریت کے عمل کی قیادت کرنی چاہیے اور ایک نیا بین الاقوامی نظام تشکیل دینا چاہیے جو زیادہ جامع، متوازن اور مشترکہ طور پر فائدہ مند ہو۔ 19 اپریل کو بیجنگ میں دنیا کی پہلی ہیومنائڈ روبوٹ ہاف میراتھن منعقد ہوئی۔ بیجنگ ہیومنائڈ روبوٹ انوویشن سینٹر کی طرف سے تیار کردہ ہیومنائڈ روبوٹ تیان گونگ الٹرا نے 2 گھنٹے 40 منٹ 42 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ فنش لائن عبور کی اور چیمپئن شپ جیت لی۔ اس مقابلے میں دنیا کی روبوٹ کمپنیوں، سائنسی تحقیقی اداروں، روبوٹ کلبز، یونیورسٹیوں اور دیگر اختراعی اداروں کی جانب سے تیار کردہ ہیومنائڈ روبوٹس نے حصہ لیا، جس سے انسان اور مشین کے اشتراک سے ہونے والے مقابلوں کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ مقامی وقت کے مطابق 19 اپریل کو امریکی ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم بزنس انسائیڈر کی ایک رپورٹ کے مطابق
2 نوبیل انعام یافتہ افراد سمیت درجنوں ماہرین اقتصادیات نے امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے ایک اینٹی ٹیرف ڈیکلیریشن پر دستخط کیے ہیں اور امریکہ کی موجودہ ٹیرف پالیسی کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدام خود پیدا کردہ کساد بازاری کا باعث بن سکتا ہے۔ اس اینٹی ٹیرف ڈیکلیریشن میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ تجارت پر ٹرمپ انتظامیہ کی متضاد اور تباہ کن پالیسیوں کا فوری طور پر ختم ہونا ضروری ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ انتظامیہ کی جانب سے محصولات کا نفاذ عام امریکیوں کو درپیش معاشی حالات کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے ہے اور ان گمراہ کن پالیسیوں کا خمیازہ عوام زیادہ قیمتوں اور کساد بازاری کی صورت میں برداشت کریں گے۔ اعلامیے میں یہ بھی تنقید کی گئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے دھمکی دی گئی اور دوسرے ممالک پر عائد کردہ ریسیپروکل ٹیرف کی شرح کا حساب غلط فارمولوں کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے اور ان کی معاشی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ 19 اپریل کی شام تک 956 افراد اس اینٹی ٹیرف ڈیکلیریشن پر دستخط کر چکے تھے۔ 18 اپریل کو اقوام متحدہ کی صنعتی ترقی کی تنظیم یونیڈو نے اپنی ویب سائٹ پر ایک مضمون شائع کیا جس میں کہا گیا کہ امریکہ کی ٹیرف پالیسی غلط ہے اور اس سے عالمی اقتصادی ترقی اور صنعتی ترقی کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہوں گے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک اور کم ترقی یافتہ ممالک کی عالمی تجارت میں حصہ لینے کی صلاحیت اس امریکی اقدام سے کمزور ہوگی اور ان ممالک کی اپنی صنعتوں کو جدید اور اپنی معیشتوں کو متنوع بنانے کی کوششوں کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ یونیڈو کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے اس مضمون میں کہا گیا ہے کہ محصولات صنعتی پیداوار کی لاگت میں اضافہ کریں گے، معاشی کارکردگی اور تجارتی منافع کو کم کریں گے، مسابقت کو کمزور کریں گے اور بالآخر عالمی سطح پر روزگار کو خطرے میں ڈالیں گے، جس سے معاشی طور پر کمزور ترین ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ محصولات اہم صنعتوں میں تجارت اور انٹرنیشنل سپلائی چین میں بھی خلل ڈالیں گے، تحفظ پسندی ملازمتوں اور معاشی مواقع کو کم کرے گی، صنعت کاری کی رفتار سست کرے گی اور غربت میں کمی کی کوششوں میں بھی رکاوٹ بنے گی۔ مضمون میں یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ محصولات کمزور معیشتوں والے ممالک اور خود محصولات عائد کرنے والے ملک کو متاثر کریں گے اور جغرافیائی سیاسی تناؤ اور غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کریں گے۔ مضمون کے مطابق امریکی محصولات حقائق پر مبنی نہیں ہیں اور ان کے مطلوبہ اثرات حاصل نہیں ہوں گے۔ مقامی وقت کے مطابق 18 اپریل کو امریکی میڈیا گروپ CBS کی اطلاع کے مطابق متعدد ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر غیر معمولی محصولات عائد کیے جانے کی وجہ سے سپلائی چین کا بحران پیدا ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے چینی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں ان معاملات سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے ورکنگ گروپ کی تشکیل پر تبادلہ خیال شروع کر دیا ہے۔ امریکی کنزیومر نیوز اینڈ بزنس چینل CNBC کے مطابق 19 اپریل کو CNBC کے تازہ ترین سروے کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی افراط زر اور حکومتی اخراجات سے نمٹنے کے طریقہ کار پر وسیع پیمانے پر عدم اطمینان کے باعث معاشی امور پر ان کی شرح حمایت ان کے صدارتی کیریئر میں ایک نئی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ سروے میں 49% جواب دہندگان کا خیال ہے کہ آنے والے سال میں امریکی معیشت خراب ہو جائے گی۔ اقتصادی معاملات پر ٹرمپ کی حمایت 43% اور مخالفت 55% ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے مقامی وقت کے مطابق 19 اپریل کو حکم دیا کہ روسی فوج ایسٹر کے موقع پر 30 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر جنگ بندی کر دے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کو امید ہے کہ یوکرین روس کی طرح جنگ بندی پر عمل کرے گا۔ روسی صدر نے کہا کہ روسی افواج کو جنگ بندی کی ممکنہ خلاف ورزیوں، اشتعال انگیزیوں اور دشمن کی طرف سے کسی بھی جارحانہ کارروائی کو پسپا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جنگ بندی کو ایسٹر کے بعد تک بڑھانے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی اعتماد پیدا کرنے کے لیے 30 گھنٹے کافی نہیں ہیں۔ پوتن کا کہنا تھا کہ روس کا یہ عمل جنگ بندی میں یوکرین کے اخلاص، جنگ بندی کی پاسداری، امن مذاکرات میں شرکت اور اس بحران کی ابتدائی وجوہات کو ختم کرنے میں یوکرین کی رضامندی اور صلاحیت کا امتحان ہے۔
انہوں نے کہا کہ میدان جنگ کی صورتحال روسی فوج کے لیے سازگار سمت میں ہے اور روسی فوج اعتماد کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔